سورہ انعام آیت نمبر 91۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدر ہی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ما انزلہ، نہیں اتارا، بشر انسان، من انزلہ، من استفہامیہ، کون ہے وہ انزلہ جس نے اتارا، نورن روشنی، وہدن اور رہنمائی، قراطیس قرطاس کاغذ، تبدون ظاہر کرنا، تخفون چھپانا، چھپاتے ہو تم، علمتم تم سکھائے گئے، ذرہم چھوڑ دیجئے، ہم ان کو، خوض کہتے ہیں بےہودہ اور غلط باتوں میں لگے رہنا، یلعبون لعبن کھیل کود، مبارکن باعث برکت، لتنذر القرى، القرى مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حولہا اس کے ارد گرد، یحافظون مداومت کرنا، حفاظت کرنا۔ ترجمہ، اور نہیں قدر کی ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح کہ اس کی قدر کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا کسی بشر پر کسی چیز کو۔ آپ فرما دیجئے کون ہے وہ جس نے اتارا اس کتاب کو جسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات لے کر آئے، جو کہ لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تم نے اس کو ٹکڑے کر کے کچھ حصوں کو ظاہر کیا اور کچھ حصوں کو، اور بہت سارے حصوں کو چھپا لیا، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی نے اس کتاب کو اتارا تھا، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے،
اپنی بےہودہ باتوں میں کھیل کود میں لگے رہے. اور یہ عظیم الشان کتاب قرآن ہم نے اس کو نازل کیا، باعث برکت ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے گزری. اور آپ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کیجیے، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. پڑھی گئی یہ جو پہلی آیت ہے یہ خاص ایک واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، آپ کا کام دعوت دینا تو تھا ہی، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور یہ اعلان کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں. مکہ کے رہنے والے لوگ اس بات کو ہی بعید سمجھتے تھے کہ کوئی انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول ہونا، پیغمبر ہونا رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. اللہ کا نمائندہ انسان نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر بٹھایا ہوا تھا. اسی لیے بار بار کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کھاتے کیوں ہیں، آپ پیتے کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کی بیویاں کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی اولاد کیوں ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ جو اللہ کا نبی ہو اس کو تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے. کھانا پینا، بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا، بیوی بچوں کا ہونا، یہ تو سب انسان کی ضروریات میں سے. انسان تو اللہ کا رسول ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ بالکل انکار کر دیتے تھے. نہیں، کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا اللہ کا. چونکہ مکہ کے رہنے والے تجارتی لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، ان کا آنا جانا شام میں، یمن میں، ان علاقوں میں رہتا تھا. شام کی طرف جاتے تو مدینہ منورہ سے بھی گزر کے اس کے آس پاس سے آنا جانا ہوتا. تو اس علاقے کے اندر اہل کتاب آباد تھے، تو بعض مرتبہ یہ لوگ اہل کتاب سے بھی رابطہ کر لیتے تھے، کچھ نہ کچھ باتیں جو ہے نا شیئر کرتے ان سے بھی کہ آپ اہل کتاب ہو، چلو ہم تو جانتے نہیں ہیں، امیین ہیں، ان پڑھ ہیں ہم لوگ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ ہمیں بتا دو. کئی مواقع پر ایسا ہی ہوا. اب جب انہوں نے رابطہ کیا اس موقع پر، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہی ہے، ہجرت نہیں ہوئی، پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اب جو اہل کتاب ہے نا وہ تو پہلے ہی شش و پنج کے اندر مبتلا تھے کہ اب کیا کریں. اب تک تو وہ لوگوں کو یہ درس دیتے رہے، بتلاتے رہے اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اب جب آپ تشریف لائیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اولاد میں ان کا یہ ذہن تھا کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اولاد میں سے. اب وہ لوگ دائیں بائیں ہونے لگے اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرنے لگے.
کہتے ہیں نا کہ محبت میں اور نفرت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے انسان. کسی چیز کو چاہنے لگے تو اتنا چاہتا ہے، وہ تو حدیث میں بھی ہے، حبک الشیء یعمی ویسم، فرمایا تمہارا کسی چیز کو چاہنا اور کسی چیز سے محبت کرنا یہ اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. پھر انسان کو اس چیز کے کمالات ہی نظر آتے ہیں، خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، خامیاں نظر نہیں آتی، باوجود اس کے کہ اس کے اندر بے شمار خامیاں بھی ہوتی. اسی طرح جب کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو اس کے عیوب ہی نظر آتے ہیں، نقائص ہی نظر آتے ہیں، کمزوریاں ہی نظر آتی ہیں. انسان اس کی ہزارہا خوبیوں سے صرف نظر کر کے صرف خامیوں پر ہی نظر رکھتا ہے، چاہے اس کے اندر خامی ہو نہ ہو کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہو. تو جو مدینہ کے یہودی تھے، اہل کتاب تھے، تو اندر اندر سے تو حسد ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا، دشمنی تو تھی. اب پریشان ہوئے وہ اس بات پر کہ اگر ہم کہیں کہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں تو مکہ والوں کا تو جو بنے گا سو بنے گا، یہ ہماری مسنتیں بھی ہم سے چلی جائیں گی. یہ جو ہم بزرگ بنے بیٹھے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائے گی، ہمیں کس نے پوچھنا ہے. اور ادھر مکہ والوں سے ڈر بھی رہے کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ جو عربی ہیں، یہ عصبیت پسند ہیں، قوم پرست ہیں. یہ تو کہ ذرا ذرا سی بات پر ان کی لڑائیاں تو صدیوں پر محیط ہو جاتی ہیں کہ ہمارے کنبے کو اس طریقے سے تم نے کیوں کہا، ہمارے قبیلے کو یہ بات کیوں کہی، ہمارا قبیلہ تو بڑا ہے، ہمارا قبیلہ تو سردار ہے، ایسا ہے. تو اب ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کہیں عصبیت میں آ کے ہمارے دشمنی نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں، نبوت والی بات کون سی، آج تک اللہ نے کسی انسان کو نبی بنایا ہی کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک یہودی نے یہ جواب دے دیا. انہوں نے کہا اچھا، جب آج تک کسی انسان کو اللہ نے نبی بنایا ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. وہ بھی پکے ہو گئے اس بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. جب ان لوگوں نے یہ بات کی نا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے، یہ بات کر کے انہوں نے اللہ کی بہت بڑی ناقدری کی ہے. ناقدری کی ہے ان لوگوں نے. اتنا بھی انسان کو ناقدرہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے جتنے یہ گر گئے ہیں، جتنی پستی میں یہ جا گرے ہیں. گرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ ایسے گرے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کر دی. اللہ اکبر. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے عزت کرنا، ہے نا، ماں باپ کی قدر کرو جی. وما قدر اللہ حق قدری، جیسی عزت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، فرمایا لوگوں نے ایسی عزت اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی اس طرح کی عزت کی نہیں ہے لوگوں نے. اللہ اکبر. اور قدر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، پہچاننا. وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا لوگوں نے اللہ کو اس طرح پہچانا نہیں ہے. لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے اللہ کی
کہ اللہ کی قدر کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ جو اللہ کو صحیح معنی میں پہچان لیتا ہے وہ تو کسی اور در پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جانا تو دور کی بات ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ کئی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی، ما قدر اللہ حق قدر، 17ویں سپارے کے آخر میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا اسے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، نام فرمایا جس کو بھی اللہ کے علاوہ تم بلاؤ پکارو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے لوگ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ نہیں کہ الگ الگ سارے جمع ہو جائیں، جس کی جو عبادت کرتا ہے سب کٹھے ہو جائیں، مل کر ایک مکھی بنا لیں اور وہ اس مکھی کی طرح اڑے، اس میں جان ہو، اس میں سب کچھ ہو، یہ چیز نہیں کر سکتے۔ فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے میں سے مکھی کچھ تم سے چھین لے، چھین لینا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی کو کوئی چیز دینا نہیں چاہتا لیکن دوسرا زبردستی لے، کہ تو چھین کے لے گئے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس مکھی کو دینا نہیں چاہتا، اپنا کھانا بار بار اڑاتے ہیں، بار بار اڑاتے ہیں کھانے پر آ جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہے۔ وہ مکھی جو تمہارے کھانے سے لے کر چلی گئی، لا یستنقذوہ من، اے لوگوں تم آ جاؤ، تمہارے غیر اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سارے جمع ہو کر اس مکھی سے وہ اتنا کھانا واپس نہیں لے سکتے، وہ نہیں واپس لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، وہاں بھی یہی بات فرمائی، ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، عزت کرنی چاہیے تھی، جس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، فرمایا لوگوں نے اللہ کو اس طرح پہچانا ہی نہیں، اس طرح اللہ کی عزت کی ہی نہیں۔ وہاں پر بھی اللہ نے یہی بات فرمائی، ان اللہ لقوی عزیز، فرمایا اللہ تو ساری قوتوں کا مالک ہے، قوت والوں کو چھوڑ کر ضعیفوں کے در پر جاتے ہو۔ عزیز غالب اللہ ہے، غالب کو چھوڑ کر مغلوبوں کے در پر جاتے ہو، جو کمزوروں اور مغلوبوں کے پاس جائے گا وہ خود بھی کمزور ہی ہوگا۔ فرمایا آؤ اس رب کے در پر جو ساری قوتوں کا مالک سب پر غالب ہے، وہ تمہیں بھی غلبے عطا کرتے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ نے کہا اچھا، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تم کہتے ہو آج تک اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، بتاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ تورات کا بتاؤ نا، تم جو تورات کھول کھول کے سب کو پڑھاتے پھرتے ہو، سب کو دکھاتے ہو جی یہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، بتاؤ نا یہ کتاب کس نے نازل کی؟
اللہ نے نازل کی ہیں اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر نازل کی ہیں، تم دشمنی میں یہاں تک چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے 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 اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کا بھی انکار کر بیٹھے، قرآن مجید کا انکار کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر بیٹھے۔ کیسے عقل کے اندھے اور پاگل ہو تم لوگ؟ اپنی تو حفاظت کرو، دوسروں کی مخالفت میں اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حسد کا اور دشمنی کا انجام اور نتیجہ۔ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب بھی کوئی معمولی کتاب نہیں تھی جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے عظیم الشان، نازل ہونے والی کتاب بھی عظیم الشان۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تورات کی، فرمایا نوراً، اللہ نے اس کتاب کو ذریعہ روشنی بنایا تھا، اس سے راستہ نظر آتا تھا، انسان کو پتہ لگتا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے۔ تو قرآن وہ تو ایسی روشنی تھی کہ انسان کو سب کچھ دکھا دیتی تھی۔ وَهُدًى لِلنَّاسِ، اور تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کرتی تھی، روشنی کر کے بتلاتی تھی کہ یہ راستہ ہے، اس پر جاؤ تو تم جنت میں جا پہنچو گے۔ اللہ نے اپنی ہر کتاب کو نور بھی بنایا اور ہدن ہدایت بھی بنایا۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، تم نے تورات کا حال یہ کیا کہ اس تورات کے تم نے مختلف حصے بنا دیے، کاغذوں میں ان چیزوں میں لکھے ہوئے مختلف حصے، کٹھی نہیں، اس طرح جون سا حصہ چاہا اسے غائب کر دیا، ورقہ نکال دیا اندر سے، کہو جی یہ مسئلہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ہماری تورات میں تو یہ کوئی نہیں۔ ایسی لوگوں کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح ہی کرتے تھے، مطلب کی چیز کو ظاہر کر دیا، جو اپنے مخالف ہو اس کو چھپا لیتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک مرتبہ یہی اہل کتاب ایک مقدمہ لے کر آگے، زنا کا مقدمہ تھا، جی آپ بتلائیں۔ تو ان کا بڑا تھا نا یہودیوں کا، ایک ابن سوریہ اس کا نام تھا۔ تو پہلے آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری اپنی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے تورات کے اندر کہ زنا کی جو سزا ہے نا وہ رجم کرنا ہے، سنسار کرنا۔ جی نہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نہیں۔ جو ابن سوریہ بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا دو کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کو نازل کیا کہ یہ زنا کا مسئلہ ہماری کتاب میں نہیں، قسم کھا۔ تو وہ خاموش ہو کے کہنے لگا آپ نے میرے سے بہت بڑی قسم اٹھوا لی، اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سچی بات یہ ہے سنسار کا مسئلہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں تاکہ یہ سزا نافذ نہ کرنی پڑے، جاری نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات کے اندر جو کچھ تھا اس کو چھپایا کرتے تھے، بتایا نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے، اللہ اکبر، وہ لمبا واقعہ ہے، صرف ایک جملہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ایک نوجوان کی خبر لینے کے لیے گئے نا، جو آپ کے مجلس میں آتا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یہودی تھا، یہودی کا بیٹا تھا وہ بھی۔ جب آپ گئے تو دیکھا اس کا باپ تورات کھول کر اس کے سرہانے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور وہ لڑکا موت و حیات کی کشمکش میں۔ تو آپ نے بیمار پرسی کی، ساری باتیں کی، تو اس کے باپ سے پوچھا یہ جو تورات تم پڑھ رہے ہو اس میں میرا تذکرہ ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس میں تو آپ کا تو تذکرہ کوئی نہیں، سیدھے جھوٹ بول دیا۔ وہ لڑکا جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اس نے آنکھیں بند تھی، فوراً آنکھیں کھولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا،
کہنے لگا میرا والد جھوٹ بول رہا ہے، اس کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے، میں خود پڑھتا ہوں، یہ والد کو پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ اللہ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، فرمایا تم نے تورات کے حصے بنا کے رکھ دی، جو مرضی آئے چھپا لیا، جو مرضی آئے بتا دی۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فرمایا اللہ نے اے موجودہ بنی اسرائیل اہل کتاب، تمہیں تو تمہارے آباء و اجداد سے بھی زیادہ علم ملا، ان کے پاس تورات تھی یا انجیل آئی، تمہارے پاس تورات و انجیل کے ساتھ اللہ کا قرآن بھی آ گئے، علم تمہارا بڑھ گئے، پھر تم انکار کرتے ہو۔ فرمایا تم نہ بولو، ہم بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی۔ قل اللہ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ کتاب نازل کرنے والا اللہ ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، فرمایا کہ یہ غلط باتوں میں، بیہودہ باتوں میں اتنے گھس گئے ہیں کھیل کود کرتے ہوئے، اب ان کی واپسی وہاں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اس درجے تک پہنچ گئے کہ رب کے بھی ناقدرے ہو گئے، رب کے رسولوں کے بھی ناقدرے ہو گئے، اب یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ تو ان کی تردید میں اللہ نے یہ فرما کے اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے قرآن کی شان بیان کی ہے، انشاءاللہ پھر اس کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حق بات ماننے کی اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔